نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنقصت. قال فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. رواه مسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج کا میرا موضوع علماء کی کیا ذمہ داری ہے. آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ علماء کی کیا ذمہ داری ہے. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے. وہم یؤبرون النخل، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھجوروں کے درختوں میں تعبیر کیا کرتے تھے. یؤبرون کا معنی یہ ہوتا ہے، مولا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے مرقات شرح مشکات میں یہ نقل کیا ہے کہ نر اور مادہ، اہل عرب کے ہاں یہ نظریہ تھا کہ نر درختوں کا پھل مادہ درختوں کے ساتھ لگا دیا جاتا تھا. یہ اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ پھل زیادہ آئے، اس کو تعبیر کہتے ہیں. تو فقال ما تصنعون، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم کیا کرتے ہو، نر کھجور کو مادہ کے ساتھ ملا دیتے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ قالوا كنا نصنعه، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ اس لیے کرتے ہیں شاید اس کی وجہ سے پھل زیادہ آئے. قال، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا، اے صحابہ اگر تم ایسا نہ کرو تو میری نظر میں یہ بہتر ہے. قربان جائیں کیسے عاشق رسول تھے صحابہ. فترکوہ، صحابہ نے پوچھا نہیں، اسی وقت یہ تعبیر والا عمل چھوڑ دیا. فنقصت، تو اس دفعہ پھل کافی کم آیا. تعبیر کے بغیر کھجوروں کے پودوں نے اس سال پھل کم دیا. قال، راوی کہتے ہیں فذکروا ذلک لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دفعہ صحابہ نے آپ کی بات مانی لیکن پھل تھوڑا سا کم آیا. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فقال انما انا بشر، فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں. اذا امرتکم بشیء من امر دینکم، اگر میں کسی دینی امور کے متعلق تمہیں آرڈر کروں، فخذوا بہ، تو تمہارے اوپر اس کو لینا، اس پر عمل کرنا لازم ہے، لازم. لیکن وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيِي، اور اگر میں تمہیں کسی چیز کا حکم کروں اپنے رائے سے دنیاوی معاملات کے بارے میں،
فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو میں تمہاری طرح بشر ہوں، ہو سکتا ہے میری رائے کے اندر کچھ خطا ہو جائے دنیاوی معاملات میں۔ تو اس سلسلے میں ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے مرقات شاہ مشکات میں عجیب بات لکھی، فرمایا وفی الحدیث دلالۃ علی انہ علیہ الصلاۃ والسلام ما كان يلتفت غالبا الا الى الامور الاخرویہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اکثر آخرت کے کاموں میں ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیاوی امور کی طرف آپ توجہ نہیں دیا کرتے تھے۔ اسی لیے علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، اللہ نے انہیں علم کی نعمت دے رکھی ہے، ان کو چاہیے اس علم کے ذریعے سے لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیں، اس علم کے ذریعے سے لوگوں کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑیں، اس علم کے ذریعے سے لوگوں کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت کے ساتھ جوڑیں۔ آج علماء بھی دنیاوی تعلیم کے اندر، ہنروں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن اتنا دنیا کے اسباب کے اندر علماء کا ملوث ہو جانا جس کی وجہ سے مقصد کو بھلا دیں۔ میں نے میرے بھائیوں اپنی زندگی میں ان علماء کو دیکھا ہے، ابھی بھی موجود ہے، جنہوں نے عالم بننے کے بعد دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے، یہ بھی حاصل کیا جائے، یہ بھی کیا جائے، اللہ کی قسم وہ اس علم کی نعمت سے محروم ہو گئے، ان کے دل میں اللہ کی خشیت ختم ہو گئی، تعلق مع اللہ ختم ہو گیا۔ میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ علماء جو علم حاصل کرنے کے بعد دنیا کے کاموں کے اندر دنیا کے ڈگری حاصل کرنے کی خاطر چلے گئے، آنکھوں میں حیا ختم ہو گئی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر کی بات کر رہا۔ آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی، نماز کی توجہ ختم ہو گئی، ان کی گفتگو کے اندر اثر ختم ہو گیا۔ اس لیے علماء کلام سے التماس کرتا ہوں، اپنی ذمہ داری کا احساس، قربان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے یہ پیوند کاری کے متعلق، فلاں کے متعلق میرا اس سے کیا سروکار ہے؟ اے صحابہ، میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا، لیکن میرا مشورہ اس سلسلے کے اندر دنیاوی کام کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر دین کے بارے میں حکم کروں، تمہارے ذمے اس کی اتباع کرنا واجب ہے۔ اور اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انتم اعلم بامر دنیاکم، تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو اپنی دنیاوی معاملات کو۔ میرے بھیجنے کا مقصد دنیاوی معاملات کو بیان کرنا تو نہیں، میری بعثت کا مقصد تمہاری آخرت کو سنوارنا ہے۔ یہی مقصد علماء کو چاہیے اپنے ذمے لے لیں، مساجد کے اندر لوگوں کی آخرت کی فکر کرے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔